بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ اس سے بیشتر کہ آج کا ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک اگر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ تو آج کے ویلاگ کی طرف چلتے ہیں اور یہ ایک بڑی بم شل نیوز ہے کہ پرنس اینڈریو، جی ہاں وہی چارلس کے چھوٹے بھائی اور جو سارا فرگوسن فیم تھے، جن کی سارا فرگوسن سے شادی ہوئی اور پھر بعد میں ان کی طلاق ہو گئی، پرنس اینڈریو کے خلاف ورجینیا رابرٹس نامی ایک خاتون نے، جو کہ آسٹریلیا میں مقیم ہے، نے نیو یارک کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2001 میں جب وہ ورجینیا رابرٹس 17 سال کی تھی تو پرنس اینڈریو نے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھا اور جو اس کی مرضی کے خلاف تھا، اور یہ ساری کارروائی جیفری ایپسٹن کے ایما پر ہوئی تھی، جو بچوں کے ساتھ جنسی رغبت رکھنے کی شہرت رکھتا تھا۔ اور اس معاملے میں ایک اور کردار کا نام بھی ہے جو کہ میکسول نامی خاتون ہے۔ اب جو بات یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ سوٹ ہے یہ 2019 میں نیو یارک میں نافذ ہونے والے ایک نئے قانون کے تحت کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کتنا پرانا کوئی کیوں نہیں کیس ہو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے جو لا تھا وہ اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ 18 سال کی ایج کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اپنے خلاف اس طرح کی جو ہے واقعے کو رپورٹ کر سکتا تھا، لیکن اب نئے لا میں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کی جتنی بھی عمر ہو اور کتنا پرانا ہی کیس کیوں نہ ہو، واقعہ کیوں نہ ہو، تو آپ اس کے خلاف اس قانون کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب جو مزے کی بات یہ ہے کہ ورجینیا رابرٹس جو الزام لگا رہی ہیں پرنس اینڈریو پہ کہ انہوں نے ان کی کنسنٹ کے بغیر ان سے 3 دفعہ جنسی عمل کیا، اور یہ ایک دفعہ مینہٹن نیو یارک میں، دوسری دفعہ لندن میں اور تیسری دفعہ ورجینیا کیریبین میں، یعنی ویسٹ انڈیز میں۔ اور اس میں ورجینیا رابرٹس کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے عمل میں ایک تو وہ جنسی اسمگلنگ کا مسائل سے دوچار تھی، اور جیفری ایپسٹن جو ہے وہ اسے جان کی دھمکی اور عزت کی دھمکی اور فزیکلی انجری اور مینٹلی اسے مطلب ہراساں کر کے اسے اس کام کے لیے مجبور کرا تھا۔ اور پرنس اینڈریو بھی اس عمل سے واقف تھے کہ اس کی ایج کتنی ہے، اور اس عمل سے بھی واقف تھے کہ وہ جنسی اسمگلنگ کا شکار ہے۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیفری ایپسٹن جو ہے وہ 2019 میں جیل میں اپنے خودکشی کر چکے ہیں، جب وہ انہیں سیکس ٹریفکنگ کے کیسز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب میکسویل جو ہے وہ 59 ایئرز اولڈ ہیں اور وہ زندہ ہیں، اگرچہ ورجینیا رابرٹس نے اس کے خلاف بھی حد کے زد کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ دعویٰ پھر سیٹلمنٹ میں چلا گیا تھا۔ لیکن میکسویل نے بعد میں کچھ باتیں ایسی کی تھیں جو کہ پرنس اینڈریو کے لیے مطلب مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے فائل ہوا ہے نیو یارک میں، اور پرنس اینڈریو جو ہیں وہ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں، رائل فیملی سے تعلق ہے، رائل لاج ونڈسر گریٹ پارک برک شائر میں رہائش پذیر ہیں۔ اب 2003 میں برٹن اور امریکہ کے درمیان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے، جس کی وجہ سے مطلب ایک دوسرے کے جو ہے ملزمان کا آپس میں تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مطلب جو اٹارنیز یہ کہتے ہیں کہ پرنس اینڈریو کی نیو یارک میں طلبی مشکل ہے، کیونکہ پرنس اینڈریو کے خلاف جو کیس ہے یہ کریمنل نوعیت کا نہیں ہے بلکہ یہ سیول نوعیت کا ہے۔ اس میں یہ کہ کریمنل نوعیت کے کیسز میں جو ہے وہ ملزموں کی جو ہے تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب پرنس اینڈریو جو ہے ان کے رائل فیملی سے ہیں، تو ایک تاثر یہ ہے کہ ان پہ شاید لا کا نفاذ نہیں ہوگا،
तो कहते हैं कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है वो क्वीन और उनके इमीडिएट हाउस होल्ड को है, और एंड्रियो जो है, प्रिंस एंड्रियो जो है वो इसमें नहीं आते। अच्छा, वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने ये भी कहा है कि जब ये वाक़या हुआ था तो प्रिंस एंड्रियो की कोई सरकारी पोजीशन भी नहीं थी, वो ऐसे अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, और उन्होंने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए उनका इस्तेमाल किया था। इस लॉसूट में वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने ये भी किया है कि वो इतने साल इसलिए खामोश रही कि वो प्रिंस एंड्रियो की ताकत से मतलब खौफजदा थी, लेकिन अब वो इसलिए ये करने में मजबूर हो गई है क्योंकि उससे अभी तक जो ह्यूमिलेशन और उसकी जो सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब हुई है और उसकी प्राइवेसी की वायलेशन की गई है, और उससे उसकी जो रूह और उसके पे जो बोझ है उसके लिए अजाले के लिए वो ये कर रही है, और उसका करने का मकसद ये भी है कि ताकि आइंदा कोई दूसरे जो है इस किस्म की जो है जिनसी अमल से बच जाएं। अब दूसरी तरफ जो है प्रिंस एंड्रियो ने डिनाई किया है कि वो इस किस्म के किसी भी ताल्लुक से लाताल्लुक है। जब उनकी साबका अहलिया सारा फर्गूसन जो कि फर्गी के नाम से जानी जाती है, जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उनकी भी ये राय थी कि वो प्रिंस एंड्रियो को इस मामले में बेकसूर समझती हैं, और उन्होंने वो प्रिंस एंड्रियो को जानती हैं, वो इसमें किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ये है कि वो कहती है कि हम अगरचे तलाक याफ्ता हैं लेकिन हम में भी बड़ा मसाली ताल्लुक है, और वो उनकी दुआ है कि प्रिंस एंड्रियो इस कज़िये से बाहर निकल जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बमशेल खबर थी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा, तो आप पसंद आए तो शेयर करें और अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।